صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اولیائه واحبابه المعارضین لاعدائه. یہ سپیکر بند کیے انہوں نے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیچھے سے بند ہوا ہے سپیکر. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا. جس نے بھی آواز بند کرائی اس بندن پڑھو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من علم ومن عجم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم. منزه عن شريك جوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمن والہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حمید جان صاحب سیفی دامت برکاتہم العالیہ ہیں اور حضرت قبلہ میاں محمد صاحب حنفی سیفی ہیں، جنہوں نے جماعت اہل سنت کی دعوت پر پورے قافلہ کے ساتھ آج کی کانفرنس کی رونق کو، عزت کو، شکوہ کو بڑھایا ہے. میں ایک اگرچہ سید ہوں، امام موسیٰ کاظم جو آفتاب امامت ہیں اور اقلیم امامت کے ساتویں وہ تاجدار ہیں، میں ان کی نسل سے ہوں، مگر مشائخ کو میں ان کے اس دینی جذبے پر ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں اور ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. ہماری نیک تمناؤں کا مرکز ہے یہ نوجوان عالم دین. میں سمجھتا ہوں مستقبل میں اہل سنت و جماعت کی یہ آبرو ہے اور ہماری آرزو کا مرکز ہے. ہم اس نوجوان کے فکر کی روشنی میں اہل سنت کے افکار کا جھنڈا یہاں اس ملک نہیں پوری دنیا پر اہل سنت کا علم بلند کر دیں گے. سنیوں سب رونقیں آپ کے دم قدم سے ہیں. کوئی ہڈیارہ سے آیا ہوگا، کوئی واگا سے آیا ہوگا، کوئی جلو موڑ سے آیا ہوگا. ابھی میری نظر پڑی اسلام پورہ کے نوجوان یہاں موجود ہیں، بادامی باغ کے نوجوان یہاں موجود ہیں. اس گرمی میں آپ نے سفر کیا، دور دراز سارا دن آپ کام کرتے ہیں. سب کے یہ وسائل نہیں کہ وہ سارا دن لیٹے رہیں اور شام کو جلسے میں آ جائیں. ارے بھٹیوں کے سامنے کام کرنے والے مزدوروں کے دل بھی میرے آقا کی محبت میں تڑپتے ہیں
کانفرنس کے اجتماع میں شریک ہوتے ہیں، ایسے نوجوانوں کے ایمان کو عرفان مشہدی سلام پیش کرتا ہے، ان کی جان کو سلام پیش کرتا ہے۔ وہ غریب مزدور بھی ہمیں یہ بتا دینا چاہتا ہے محمد عربی کی محبت یہ امیروں کا کھیل نہیں، یہ غریب کے دل میں آ جائے تو اسے شعلہ جمالہ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سید محمد عرفان شاہ صاحب گرامی قدر حضرات، اب میں آپ کی توجہ ایک ایسی بات کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں جس سے میرا دل چھلنی ہے۔ آج کی کانفرنس میں ہمیں کوئی کمی نہیں ہے، اجتماع عظیم ہے، اہل سنت کی شوکت کا اظہار کرنا تھا۔ کانفرنس کا مقصد محمد رسول اللہ کے غلاموں کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، اس سے حضور کی عظمت نہیں ہوتی، حضور کے غلاموں کی عظمت ہوتی ہے۔ کیوں کہ حضور تو کسی کانفرنس کے محتاج نہیں ہے، احادیث سریہ میں موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ کی عظمت یہ ہے کہ عرش کے ماتھے پر بھی آج بھی حضور کا نام لکھا ہوا ہے۔ جس ہستی کا نام نامی عرش اعظم کے ماتھے پر لکھا ہو وہ ہمارے ذکر کی محتاج نہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ تو عظیم ہے ہی، ان کے نام لیواؤں کی جماعتیں بھی بڑی عظیم ہوتی ہیں۔ آہستہ نہیں، زور سے، ایسے نہیں، آخر تک جتنے آدمی کھڑے ہیں وہ آخری، میری نظر ہی اتنی کمزور ہے کہ میں مجمع اتنا زیادہ ہے میں آخر تک دیکھ ہی نہیں پا رہا۔ بھائی آخری سرے تک ایک آواز گونجنی چاہیے، نعرہ رسالت۔ خیال فرمائیں جی اس کا۔ سنیوں، آپ نے ثابت کر دیا کہ آج بھی ہمارے دلوں میں وہی تڑپ ہے، اور اس تڑپ کا جلوہ ہمارے دل کو روشن کیے ہوئے ہے جو تڑپ سرکار نے بلال حبشی کو بخشی تھی، صہیب رومی کو بخشی تھی، حسن بصری کو عطا فرمائی تھی، ابن رواحہ کو عطا فرمائی تھی، جعفر ابن ابی طالب کو عطا فرمائی تھی۔ آج بھی وہ تڑپ زندہ ہے جو حضور نے مولا علی کو عطا فرمائی۔ گرامی قدر حضرات، مگر مجھے ایک بات کا افسوس رہے گا اور بجا طور پر رہے گا، اور وہ افسوس یہ ہے کہ جماعتوں کے فیصلے اہم ہوا کرتے ہیں، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کے وقار کا تعلق ان کے فیصلوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ کیے گئے فیصلے کس طرح بروئے کار لائے جاتے ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ نے یا رسول اللہ کانفرنس کا اجتماع اوپن جگہ پہ جہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم کریں گے وہاں کرنے سے معذرت کی اور کہتے رہے کہ وہاں آپ کانفرنس نہیں کر سکتے۔ ہمارے کارکنان علامہ قاضی عبدالغفار صاحب، علامہ سید عابد حسین شاہ صاحب، علامہ سلیم رضا صاحب، علامہ سیالوی صاحب، یہ سب لوگ اس بات کے قابل تھے اور یہ قائل تھے، کہتے تھے کہ ہم ٹکرا جائیں گے، جماعت اہل سنت کے دیے ہوئے پروگرام کے مطابق ہم کانفرنس کریں گے، مگر ہم نے انہیں کہا کہ آج 13 اگست ہے، یوم پاکستان ہو گیا، صبح کو ہم اخبارات میں اس جماعت کا یہ گلہ نہیں چھپنے دیں گے کہ اس جماعت نے ملک میں افراتفری یا دہشت گردی کو ہوا دی،
کیوں؟ کہ پاکستان پر ایسے تو بہت سے مامے بنے ہوئے ہیں، پاکستان کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ بد مذہب بد عقیدہ پاکستان کے مامے چاچے نہیں ہیں۔ پاکستان بنا ہے تو امیر ملت سید جماعت علی شاہ علی پوری نے بنایا ہے۔ گورنمنٹ سن لے یہ بات، چودھری پرویز الہی بھی سن لے، اور جنرل پرویز مشرف کے چمچے بھی سن لے کہ آج میں نے اپنے کارکنوں کو خود سنبھالا، کیونکہ آل انڈیا بنارس کانفرنس کے اسٹیج سے 500 علماء و مشائخ ان کے چمکتے ہوئے چہرے عرفان مشہدی کو مجبور کر رہے تھے کہ پاکستان بنائے جانے کا دن ہمیں کسی دہشت گردی کی نظر نہیں کرنا ہے، حکومتی کتوں ہمیں تمہاری شرم نہیں، پیر جماعت علی شاہ کی شرم مارتی ہے، ہمیں سید نعیم الدین مراد آبادی کی شرم مارتی ہے، ہمیں صدر الشریعہ کی شرم مارتی ہے۔ بدماشو، ہم ملک بگاڑنے والے نہیں ہیں، ملک بنانے والے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، اگر آپ اجازت دیں گے تو ایک مسئلہ بھی پوچھوں گا میں ان سے۔ ہم آپ کے لگتے کچھ نہیں، کیونکہ ہم پاکستان بنانے والی جماعت آل انڈیا بنارس کانفرنس، آل انڈیا پٹنہ کانفرنس، امام احمد رضا بریلوی نے 2 قومی نظریہ جب پیش کیا، آل انڈیا بنارس کانفرنس میں تحریک پاکستان کا سب سے بڑا سینٹرل پوائنٹ، جس میں سید نعیم الدین مراد آبادی نے خطبہ دیتے ہوئے کئی ہزار لاکھوں عوام اہل سنت کے اجتماع میں اعلان فرمایا تھا کہ سن لو سنیو، اگر مقدر ہو چکا، کیونکہ 500 اولیاء یہ کہتے ہیں کہ ہم مطالعہ نہیں مشاہدہ سے بتاتے ہیں کہ اسلام کا وہ کلام مملکت پاکستان مقدر ہو چکی، اب وہی چلے گا یا نہیں چلے گا، اولیاء اللہ پاکستان بنا کے دم لیں گے۔ ایک جملہ کہوں گا، سنی جوانوں سن لو، درد دل سے یہ بات کہتا ہوں، سن لو۔ آج جلسہ ہو رہا ہے مینار پاکستان پر، کن لوگوں کا جلسہ؟ کچھ اپنی ذمہ داری بھی سمجھو۔ 60 سنیوں کو جنہوں نے انگاروں کی نظر کیا، میلاد شریف کے جلوس پہ حملہ کیا، بم دھماکے کیے، 60 سنیوں کو جنہوں نے چلتے ہوئے کولے کی شکل دے دی، میں پوچھتا ہوں جنرل پرویز مشرف، یہ تمہارے جوائی لگتے ہیں؟ یا رسول اللہ، کانفرنس کی اجازت نہیں ہو سکتی؟ پاکستان کے غداروں دہشت گرد کتوں کو جلسے کی کیوں اجازت دی گئی؟ صبح کو جلسہ کرے گا قاضی حسین احمد، اوپن جلسہ کرے گا،
14 اگست کو کس منہ سے جلسہ کرے گا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. سب جلسے کرتے ہیں. جلسے تو سانپوں والے بھی کرتے ہیں, باندروں والے بھی کرتے ہیں, سب اپنی اپنی پٹاریاں کھول کے جلسے کرتے ہیں. لیکن حسین احمد کا جلسہ اور الطاف کا جلسہ اور عرفان شاہ کا جلسہ, ان اللہ کے ولیوں کا جلسہ, اس میں فرق کرو. ہر جلسے کو ایک جلسہ مت سمجھو. ایسے تو سانپوں کا اگر کوئی تماشا لگاتا ہے جلسہ اس کا بھی ہوتا ہے, مگر فکر کا فرق ہوتا ہے. کل مولوی فضل الرحمان جلسہ کرے گا, کس منہ سے یوم پاکستان پر جلسہ کرے گا؟ اس مینار پاکستان کے سائے میں, جس میں نہ تیرا دادا تھا, نہ تیرا باپ تھا, نہ تو تھا, بلکہ نہ صرف وہ قرارداد مقاصد میں نہیں تھے, قرارداد پاکستان میں نہ صرف نہیں تھے, بلکہ تیرے باپ مودودی نے کہا تھا, تیرے باپ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کی پے بھی بن گئی تو میری داڑھی گدھے کے مونڈ سے مونڈ دینا. تو آج تو تجھے داڑھی منڈوانے کی ضرورت ہے کہ گدھے کے موتر سے تیری داڑھی مونڈی جائے. ارے غضب ہے کہ کون کل جلسہ کرے گا مینار پاکستان پر جو غدار پاکستان ہے, اور جس کے بابا عبد الحامد بدایونی مینار پاکستان پر قرارداد کی حمایت کر رہے تھے, مولانا عبد الغفور ہزاروی قرارداد پاکستان کی حمایت کر رہے تھے. ارے پیر صاحب زکوری شریف قرارداد کی حمایت کر رہے تھے, پیر صاحب مانکی شریف قرارداد کی حمایت کر رہے تھے. ہائے افسوس, آج اجازت نہیں تو پاکستان کے بادشاہوں کو نہیں, اور اجازت ہے تو غداروں کو ہے. غداروں کو اجازت وہی دیتے ہیں جو خود غدار ہوتے ہیں. کوئی سمجھ آئی آپ کو؟ ہم سے کیا غلطی ہوئی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج اسی وقت جلسہ ہو رہا ہے اور اوپن ہو رہا ہے, رکاوٹ نہیں ہے, تو میں پہلے پوچھتا ہوں تیرے بہنوئی ہیں یا تیرے جوائی ہیں؟ وہ ہم سے یہی جرم ہوا کہ ہماری شادیاں کسی اور گھر میں ہوئی, اور تو داڑیاں رکھے ہوئے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, سر پہ ٹوپیاں ہیں ہمارے, یا رسول اللہ پکارتے ہیں, اور کیا جرم ہے ہمارا؟ بتاؤ نا, بتاؤ جنرل صاحب, تم بتاؤ یا تمہارے چمچے بتائیں. ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے پاکستان بنوایا, ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے اس میں امن قائم کرایا. آج بھی دنیا رنگ و نسل و وطن کے بتوں پر جب ملک کو دہشت گردی کا اڈا بناتی ہے تو جو صدا دلوں میں آج بھی امن کی نوید سناتی ہے وہ میرے مشائخ کی کوششیں ہیں کہ جب دہشت اور تڑاتڑ گولیاں برستی ہیں تو یہ اللہ کے ذکر کا نغمہ چھیڑ کر پورے ماحول میں امن کی بوئل بچاتے ہیں. اس بات کی سزا ہے انہیں کہ جلسے نہیں کر سکتے, لیکن سن لو, کب تک جفائیں کرتے رہو گے؟ حسینی ہوں میری کرب و بلا تک بات پہنچے گی. ابھی قافلہ رکا نہیں, چل رہا ہے, پیغام چل رہا ہے. آج عظمت رسالت کے لیے ہمیں میدان میں آنا ہوگا. سنیو, ان غنڈوں کو جو اقتدار پر قابض ہیں, اور ٹیلی ویژن پر پیغام چل رہا ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں اگر آپ نے پلاٹ کنفرم کرنے ہوں تو جنرل پرویز مشرف صاحب کا یہ فون نمبر ہے اور یہ ان کی ای میل ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ آپ سمجھتے بھی نہیں ایسی باتوں کو. ٹیلی ویژن آن کریں, ریئل اسٹیٹ کا جو کمرشل آتا ہے اس کے آخر میں ریپرزینٹیٹر یہ اعلان کرتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی پلاٹ کنفرم کرنا ہو تو جنرل پرویز مشرف صاحب کا یہ ٹیلی فون نمبر ہے اور یہ ان کا ای میل نمبر ہے. کیا ملک کا صدر ملک کے پلاٹ بیچنے کے لیے ہوتا ہے؟ لاہوریوں تمہیں تو سمجھ بھی نہیں آتی, اور کوئی سمجھ آئی کوئی نہ. ملک کے صدر بڑے بڑے ذلیل ہوئے ہوں گے, مگر اتنا بڑا ذلیل صدر ہم نے نہیں دیکھا جو پلاٹ بیچتا پھرتا ہو.
کیا ملکوں کے صدر اس لیے ہوتے ہیں کہ پلاٹ بیچتے ہیں؟ وہ باقاعدہ ٹی وی پہ آ رہا ہے، شرم بھی نہیں آ رہی اس پر۔ میں لندن میں ایک دفعہ ایک گھر میں بیٹھا تھا کہ کیسٹ سنائی مجھے کسی نے ڈرامے کی، اس میں ایک اداکار ہے ہمارا پاکستانی، وہ کسی کو کی بے غیرتی بیان کرتا ہے نا تو اس کو سمجھ نہیں آتی، تو بعد میں وہ یہ جملہ بار بار دہراتا ہے، بے غیرتا یہ بڑی بےزتی نہیں کر لی۔ مطلب قوم جب بے حس ہو جائے تو اسے بے غیرتی کی بات کی سمجھ بھی نہیں آتی کہ صدر اگر پلاٹ بیچے تو میں اتنا ہی کہوں گا صدر صاحب ہو اور بے غیرتا ہے، بڑے شرم نہیں کر لی۔ کوئی سمجھ آئی آپ کو یا کوئی نہیں آئی؟ جس ملک کے صدر کی یہ اوقات ہو کہ وہ پلاٹ بیچتا پھرتا ہو، صدر صاحب پلاٹ بیچنے آپ کو مبارک ہو، لیکن آپ نظریہ پاکستان نہیں بیچ سکتے۔ اس لیے نہیں بیچ سکتے کہ صدر الافاضل کے وارث ابھی زندہ ہیں۔ ہم آپ کا محاسبہ کریں گے، نہیں اتاریں گے، چمڑی بھی اتار دیں گے۔ آپ پابند کرتے ہمیں، آپ کو معلوم نہیں ہے نظریہ پاکستان نظام مصطفیٰ ہے۔ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، یہاں ٹکے گا وہی جو کملی والے کے نظام کا خادم ہوگا۔ سیاستدان تو صرف وردی کی بات کرتے ہیں، کل آئیں گے وہ بڑے بڑے ڈھول جتنے پیٹ ہیں ان کے، میں کہ فضل الرحمان مینار پاکستان پر تقریر کرتے شرم نہیں آئے گی تمہیں؟ یہ تیرے باپ کا انٹرویو 1975 کا مفتی محمود کا آج بھی میرے سامنے، جہاں چاہو میں اس کا ثبوت دے سکتا ہوں کہ مفتی محمود نے گجرانوالہ میں نظام شریعت کنونشن میں کہا تھا کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہیں۔ 1975 میں مفتی محمود نے کہا تھا پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہے۔ جب پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تو پاکستان میں رہنے کے گناہ میں کیوں شریک ہو؟ بلکہ ملک لوٹ کے سارا کھا گئے ہو۔ آج ان بے غیرتوں کو پاکستان میں بسنے کا کوئی حق نہیں جو اسے گناہ سمجھتے ہیں۔ ارے پاکستان اسلامیہ نے ہند کا گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نیکی ہے جس نے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کو ایک مرکز عطا فرما دیا ہے۔ سنی مسلمانوں، حالات حاضرہ یہ ہیں، ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے، مگر ان سب کے لیے آپ کو نکلنا ہوگا، جدوجہد کرنی ہوگی، پہلے مسئلہ سمجھنا ہوگا، پھر اس کی دعوت کو لے کر نکلنا ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو کوئی سیاسی تحریک ہوگی، سیاسی بات ہوگی، ہم سیاسی نہیں ہیں۔ بئی مانا کہ جس طرح فضل الرحمان سیاستدان ہے، ہم سیاست بھی کریں تو سیاست کو انبیاء کا مضمون سمجھ کے کرتے ہیں۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کو سیاست بھی نبی سکھاتے تھے۔ مشکات شریف اٹھا کے دیکھو، احادیث میں موجود ہے، بنو اسرائیل کو سیاست بھی نبی سکھاتے تھے۔ سیاست لعنت ہے اگر دنیا داری کی سیاست ہو، اور سیاست عبادت ہے اگر نبیوں کی سیاست ہو۔ گرامی قدر حضرات، ایک نسخہ عرض کرتا ہوں، آج بھی جتنی مہنگائی ہے کمر توڑ، یہ سب بدماشی ہے ان لوگوں کی جو اتنی بڑی گاڑیاں اور جناب 10 مربع میں زمین پر پریزیڈنسی اور پرائم منسٹر ہاؤس۔ میں نے کہا ایک غریب ملک کا وزیر اعظم ہے جو 500 کمرے کے پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتا ہے۔ 500 کمرے میں تو 500 ٹکڑے ہو جائیں وزیر اعظم کے، تب بھی 500 کمرے زیادہ ہوں گے۔ کہاں کہاں رہو گے تم جہاں آدھی آبادی کو ایک کمرہ نصیب نہیں، لوگ مچھر کی بہتات میں بغیر بجلی کے سوتے ہیں، 2 وقت کی روٹی میسر رہی،
تم نے لگژری کاریں بک کروائی اور سمجھتے ہو کہ علماء کو کھلا جلسہ نہ کرنے دو، مسجدوں میں پابند کر دو، اور مسجدوں میں ہی سیاست ہوئی۔ سب سے پہلا انقلاب اسلامی جناب محمد رسول اللہ نے مسجد کے تھڑے سے ہی جاری فرمایا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں قاضی حسین احمد و فضل الرحمان سے، 8ویں ترمیم کبھی 9ویں ترمیم، ان بے غیرت ملوانوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں غریب عوام کا کوئی خیال ہے؟ تم کس کے لیے سیاست کر رہے ہو؟ بڑھو، تمہیں غریب عوام کا خیال ہے؟ مہنگائی پر کبھی تم نے آواز بلند کی ہے؟ تمہیں معلوم ہے لاہور جیسی گرمی میں آدھا شہر آج بھی گندے نالے کے کنارے پڑا ہے؟ وہ بھی آدم کی اولاد ہے، وہ بھی انسانوں کی اولاد ہے۔ مچھر رات بھر کاٹے، بجلی موجود نہ ہو، اور ذلیل سیاستدانوں تمہیں ایسی کمروں میں نیندیں کیسے آ جاتی ہے؟ تم انسانیت کے دشمن ہو، تم حکومتوں کے کاسا لیس بننے کے لیے، ٹٹو بننے کے لیے سیاست کرتے ہو۔ ہمیں عمر کی سیاست چاہیے کہ اگر ایک بلی بھی رات کو بھوکی سوتی ہے تو عمر اپنے آپ کو اس کا بھی جواب دے سمجھتا ہے۔ سنی بھائیوں، آج کی کانفرنس یا رسول اللہ کانفرنس ہے۔ میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ جو دروازوں میں لوگ کھڑے ہیں، پیچھے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تھوڑا نیچے بیٹھ جائیں آپ۔ اس طرح ٹھیک نہیں، آپ حق تلفی کر رہے ہیں، وہ پچھلے دروازوں میں بھی لوگ بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ بیٹھ جائیں آپ، ڈسپلن کا مظاہرہ کریں۔ آج اہل سنت کے خادم کی حیثیت سے کرنٹ ایشوز پر بات کرنا میرا فرض تھا۔ کیوں کہ اگر روم جل رہا ہو اور نہرو بانسری بجا رہا ہو، میں سمجھتا ہوں ایسی مولویت بھی بوجھ ہے ہمارے لیے کہ حالات کچھ سے کچھ ہو جائیں، دنیا اجڑ رہی ہو اور ہمارے موضوعات آسمان سے باتیں کر رہے ہوں۔ ہم زمین میں رہتے ہیں، زمین کی طرف دیکھیں گے، آسمان پر آج کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ آپ غور فرمائیے، آسمان پر کوئی مسئلہ نہیں رہا، آسمان پر کوئی کتاب نہیں رہی، آسمان پر اب کوئی نبوت بھی نہیں رہی، آسمان پر اب کوئی ہدایت بھی نہیں رہی، آسمان پر ہدایت کی کوئی کتاب بھی نہیں رہی۔ جب ہم مایوسی کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، فقہ اسلامی کہتی ہے آسمان کی طرف تو نماز میں بھی مت دیکھو، کیونکہ آسمان میں اب تمہارا دیکھنا کام نہیں دے گا۔ تمہارے لیے جو کچھ میں نے دینا تھا، خزانے تھے، نعمتیں تھی، کتاب تھی، ہدایت تھی، رحمت تھی، وہ ایک ہستی کو دے کے میں نے سب کچھ بھیج دیا۔ اب میری طرف کیا دیکھتے ہو؟ کچھ لینا ہے تو اس کی طرف دیکھو۔ محبت سے آواز نہیں آئی، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آسمان کی طرف دیکھنا مکروہ کیوں ہوا؟ میں کیوں دیکھتے ہو؟ مجھ سے ہدایت لیتے ہو؟ میں نے تیرے لیے الگ ہدایت کوئی اپنے پاس نہیں رکھی، میں نے تو ساری ہدایت رسول کو دے دی۔ مجھ سے توفیق مانگ سکتے ہو کہ توفیق میں دیتا ہوں، ہدایت کو پیدا بھی میں نے کیا، موافقت بھی میں پیدا کرتا ہوں، توفیق مجھ سے مانگو، لیکن اس کی کوئی بھی شکل میں نے بچا کے اپنے پاس نہیں رکھی۔ کیوں؟ جب مصطفیٰ خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کوئی آنے والا نہیں، تو میں ہدایت بچا کے کس کے لیے رکھوں؟ میں نے مصطفیٰ کے قدم کو ہی صراط مستقیم بنایا، تبھی رسول کہتے ہیں ان ھذا صراطی مستقیما۔ تم کس صراط مستقیم کو ڈھونڈتے ہو؟ محمد کا قدم ہی صراط مستقیم ہے۔ ہم
اب کہتے ہیں ہمیں کسی نبی کا انتظار ہے. ایک فرقہ کہتا ہے نبی آئے گا, دوسرا کہتا ہے نہیں نبی تو نہیں آئے گا, اس کی مثل آئے گا. ہو سکتا ہے مثل, کیونکہ قرآن کہتا ہے. میں نے کہا تمہیں کہتا ہے قرآن؟ 30 پارے قرآن یا رسول اللہ کانفرنس میں اہل سنت و جماعت داتا کی نگری میں ایک خادمی اہل سنت چیلنج کرتا ہے, پورے 30 پارے قرآن میں وہ آیت نکال کے دکھاؤ جس میں امت کو حکم ہو کہ تم رسول کو اپنی مثل کہو. میں تمہیں 10 آیتیں نکال کے دوں گا کہ امتوں نے جب بھی نبیوں کو مثل کہا تو کسی مومن نے نہیں کہا, سب کافروں نے کہا. جب مومن بولتے ہیں تو نبی کو آقا کہتے ہیں, ملجا و ماوا کہتے ہیں, مبشر و نذیر کہتے ہیں, سراج منیر کہتے ہیں, شاہد و مبشر کہتے ہیں, علیم و خبیر کہتے ہیں, سمیع و بصیر کہتے ہیں, اپنا آقا مالا کہتے ہیں, اپنی جانوں کا مالک کہتے ہیں. انی ہوڑی تو بلی بھی نہیں پڑھتی, تو شیر پڑھے ہیں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, ایک گونجو پچھلی نمازی تک نعرہ رسالت. کہ کہتے مثل ہو سکتی تھی, ہو سکتی ہے. میں نے کہا بے ایمانو, تم جو عقیدہ رکھتے ہو تمہیں اس کی خبر نہیں ہوتی. جب کارٹونوں پر احتجاج ہوئے تب بھی میں نے ان سے کہا تھا کہ تم کیوں احتجاج کرتے ہو, تم تو مثل کے قائل ہو. کارٹون بھی زیادہ سے زیادہ مثل ہی ہوتا ہے نا, تو تم تو مثل کے قائل ہو. تم کہتے ہو ہمارا مولوی بھی مثل ہے ان کی. جب تمہارا مولوی مثل ہے تو کارٹون ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ دوغلے ہیں, دوغلے. صرف آپ لوگوں سے ووٹ نوٹ لینے کے لیے اور قربانی کی کھالے لینے کے لیے تمہارے ساتھ ہو جاتے ہیں, ہم بھی شامل ہیں, ہم بھی شامل ہیں. میں نے کہا اس طرح کیسے شامل ہو گئے, پہلے اپنی صفائی کرو. گندی ہو تو اٹے کو تو بدبو آتی پئی, تم گستاخ ہو کہتے ہو مثل ہو سکتا ہے. میرے امام کا عقیدہ سن. شہید جنگ آزادی علامہ فضل خیر آبادی نے امتناع النظیر میں یہ مسئلہ لکھ دیا, امتناع النظیر میں مسئلہ لکھ دیا کہ حضور کا مثل ہونا یہ تو دور کی بات ہے, کملی والے کا مثل آنا اللہ کے تحت قدرت ہی نہیں, اب دوسرا محمد رب بھی پیدا نہیں کر سکتا ہے. پیار سے کہو نا سبحان اللہ. آپ کو سمجھ نہیں آئی, زور سے کہو سبحان اللہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے, احتجاج ہم کر سکتے ہیں. اب جلسے چلیں گے تحریک پاکستان کے لیے. میں پوچھتا ہوں کل فضل الرحمان اگر حلالی ہو نا حلالی, تو کل تیرے باپ نے جو کچھ پاکستان کے لیے کہا تھا وہ کہہ دے, ہمارا سارا غصہ چلا جائے گا. کم از کم یہ تو ہوگا کہ تو باضمیر ہے. تیری پوری دارالعلوم دیوبند نے جو فتویٰ دیا تھا کل بیان کر. قاضی حسین احمد سے میں کہتا ہوں کہ مودودی نے جو کچھ کہا تھا رسائل و مسائل میں لکھا ہوا ہے بیان کر. مودودی نے تو یہاں تک بکا تھا کہ پاکستان کو اسلامی مملکت نہیں, اور اس کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس میں جو بندے مارے جاتے ہیں ان کو شہید بھی نہیں کہا جا سکتا. حتیٰ کہ کشمیر کے محاذ پر جو پاکستانی فوجیں مارے جائیں ان کو شہید نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ یہ خطے کی جنگ ہے, اسلام کی جنگ ہی نہیں ہے. تو قاضی صاحب آپ کس منہ سے مینار پاکستان جائیں گے؟ آپ یقین کرو سنیوں میں غیرت ہوتی. مجھے وہاں سے یہاں آنا پڑا, اتنی شرم آتی تھی کہ میں نے دھوتی لی ہوئی تھی اپنے اوپر, صرف اس وجہ سے کہ شرم سے مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا کہ ہمیں جگہ چینج کرنی پڑی. اور بے غیرت حسین امداد رہتے, اتنی غیرت بھی نہیں. ننگے منہ کس طرح آئے گا تو کل؟ تیرے باپ کا فتویٰ ہے یہ اسلامی ملک نہیں. اگر رسائل و مسائل میں نہ لکھا ہو تو میں ذمہ دار ہوں. مودودی کا فتویٰ ہے
جبکہ پیر جماعت علی شاہ کا فتویٰ سناؤں فتویٰ تمہیں؟ ہمارے اکابر پہلے دن سے کھڑے ہیں، آج بھی کھڑے ہیں۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ نے کہا تھا پاکستان کا مطالبہ سیاست نہیں دین ہے، اگر کوئی مسلمان مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا اور پاکستان بن گیا تو ہمارا فتویٰ ہے کہ ہم ایسے بے ایمان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے کابر نے سیاست نہیں کی، سیاست بھی کرتے ہیں تو حضور والی سیاست، جس کے نتیجے میں مدینہ کی مملکت وجود میں آئی تھی۔ سنی بھائیوں، آج کی مجلس میں آخری حل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سارے حالات شکرا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان غداروں سے ملک کو بچانے کے لیے عملی اقدام کریں گے۔ کیا سنیوں آپ کو پکارا گیا تو آپ عملاً اقدام کریں گے؟ مسجد میں کھڑے بیٹھے ہو ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ وعدہ کرو، جب آپ کو پکارا جائے گا نجدیوں سے ملک کی جان چھڑانے کے لیے کیا آپ میدان میں آئیں گے؟ اب آپ کو بے چینی ہو، بے سکونی ہو اور دل تہاڈا مطمئن نہ ہوئے کہ صرف 3 موقع پیش کرانگا۔ مواہب دنیا دے اندر موجود ہے۔ حضور فرماتے نے آدم علیہ السلام جدو دنیا تے آئے نا تے حضرت حوا نال اجے ملاقات بھی نہیں ہوئی، سری لنکا چاہے سراندیپ سری لنکا تے اگے جنگل ہی جنگل تے حضرت آدم بیان کر دیں صاحب مواہب دنیا اور امام زرقانی نے اس کی پوری سند بیان فرمائی۔ فرمانے حضرت آدم نے آخیا میرے ربا مینو کتنے گلے اتنے نہ کوئی بندہ نہ کوئی پرندہ نہ کوئی مونس نہ ہمدم نہ کوئی غمخار، میں رانا کمیں؟ اکھاں چو اتھرو آدم علیہ السلام لاندے منہ کر کے ٹرن لگ پے سری لنکا دے اندر۔ حضور فرماندے جدو ٹرے تے بے چینی تے گھبراہٹ تے سوڑ، توجہ بھائی توجہ، پہلا آدم جدو گھبرایا، پہلا آدم اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل آدم کا گھبرا گیا زمین تھے دی بے چینی دور کر۔ عرض کیتا مالک کیویں کرا؟ فرمایا جیڑی میں اذان آخری نبی دی امت واسطے رکھی ہے نا، زمین تے جا کے وہ اذان پڑھ دی۔ عرض کر دیں میں کوئی مکالمہ کرا، میں کوئی گل کرا، مانوس کرا؟ فرمایا تو تے آ جانے، گل نال مانوس نہ کر، احساس دلا اس گل دا جدا وعدہ میں آدم نال کیتا ہے۔ اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، کی کرا؟ فرمایا اذان پڑھ۔ حضرت جبریل امین سرندین دے اتے آ کے اذان شروع کی تھی تے جدو جملہ کیا اشہد ان محمد رسول اللہ، حضرت آدم آدم رب کعبہ دی قسم ہے دل دی ساری گھبراہٹ دور ہو گئی تے اطمینان قلب نصیب ہو گیا۔ دوسرا مقام حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پریشان نے حضور دی خدمت چوائل، نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تو پریشان، بشاشت نہیں تیرے چہرے تیری پریشانی نو میں جاننا۔ عرض کیتا جان دیو تو علاج کر دیو۔ فرمایا جا حسن نو بولا، چھوٹے جہن 4 سال عمر حضرت حسن دی، حضرت حسن بن علی حضور دے نواسے۔ فرمایا حسن پتر اپنے ابے دے کان وچ اذان دے،
جس گل دی پریشانی ہوتا ذکر ہی کوئی نہیں. حضرت حسن نے نکا جہا منہ ننی جی آواز اپنے ابے دے کان میں اذان دیتی. مولا علی فرمانے رب کعبہ دی قسم ہے جدو شہادت دا لفظ بولے حسن نے اشہد ان محمد رسول اللہ میری ساری پریشانیاں دور ہو گئی نے. رب نے میرے راحت عطا فرمایا. دب کیا کو سبحان اللہ نہیں کوئی مزہ نہیں آیا. دب کیا کو سبحان اللہ. میں تمہیں وہ نسخے دسنا پیا بھی جڑا آگاں کام ہونا ہے وہ تو ہوئے گا نا. ایتھوں ہن کی لے کے جانا جی. ہن جیڑی پریشانی ہے وہ بھی تو علاج کرنا ہے نا. کہ میرا یہ آخا حکومت بدلے گی تو پریشانی دور ہوے گی. ساڈا اس حکومت نال ایڈا تعلق ہی کوئی نہیں. ساڈا تو بات نہیں حکومت نال تعلق مدینے والی حکومت نال تعلق ہے. حضرت بلال عرض کر دے یا رسول اللہ تواڈے شہادت دے جملے نال آدم دی پریشانی بھی دور ہوئی مولا علی دی بھی دور ہوئی لیکن گناہگاراں دی میدان حشر چوں کیویں دور ہوے گی. فرمایا سب نبی اپنی قبراں چوں اٹھن گے تے سواریاں تے بیٹھ کے آن کے پیدل نہیں آن گے. تے میں محمد رسول اللہ براق تے چڑھ کے آواں گا تے میرا بلال اونٹنی دے اوتے چڑھ کے آوے گا. حشر دے میدان دے درمیان اونٹنی بلال دی کھلوے گی. میں عرض کراں گا یا اللہ امت پریشان ہے بلکہ امتاں پریشان نے. فرمایا جس گل تے میں آدم نو خوش کیتا سی بلال نو حکم دے. حضور فرماندے میں بلال نو کہاں گا بلال اپنی اونٹنی دی کانڈ تے کھلو کے وہی اذان پڑھن گے جڑی مدینے وچ پڑھدے سن. حضور فرمانے مینوں رب دی قسم ہے جدو بلال شہادتین پڑھن گے اشہد ان محمد رسول اللہ مرتين آکھ لیں گے 2 مرتبہ تے میدان حشر وچ اس شہادت دی او گونج پڑے گی کہ گناہگاراں دی بھی مسکراہٹ زبان اتے آ جائے گی. اج بھی ساڈیاں پریشانیاں دا علاج مصطفیٰ دا نام ہے. آخو سبحان دب کیا کشتی نوح میں نارے نمرود میں بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی اے صلی اللہ ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا. بولو آپ کا نام نامی. اجے تلخی گئی نہیں تھوڑے منہ چو. آپ کا نام نامی آپ کا نام نامی اے صلی اللہ ہر جگہ ہر مصیبت میں. جڑے چاندے انہوں نے کام آؤ ذرا دب کے ہاتھ کھڑے کر کے پڑھ دیو. آپ کا نام نامی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا. آپ کا نام نامی ہر جگہ ہر مصیبت میں